शहर से दूर निकलने का सबब होना था। चाचा सुनिएगा, शहर से दूर निकलने का सबब होना था, एक अंगारा मेरे हाथ पे अब होना था, एक अंगारा मेरे हाथ पे अब होना था। अब कहाँ मुझ में दरख्तों से उलझने का जुनू, ऐसा जंगल तो मेरे सामने जब होना था। अब कहाँ मुझ में दरख्तों तक पहुंचे नहीं असल में ये लोग। अब कहाँ मुझ में दरख्तों से उलझने का जुनू, ऐसा जंगल तो मेरे सामने जब होना था। दोस्तों आइए मशायरे का मज़ा थोड़ा सा तब्दील करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुने, हर तरह के शेर सुने, मज़ाहिया भी कुछ बीच बीच में शेर शायरों के यहाँ हुए तो उन्होंने वो भी आप लोगों को सुनाए। यहाँ से थोड़ा सा संजीदगी की तरफ चलते हैं। किसी शायर ने कहा कि इधर ये शौक के छू लूँ मैं चूम लूँ उसको, इधर ये शौक के छू लूँ मैं चूम लूँ उसको, उधर ये हाल के तन भी नहीं बदन भी नहीं। इधर ये शौक के छू लूं मैं चूम लूं उसको, उधर ये हाल के तन भी नहीं बदन भी नहीं। फिर किसी शायर ने कहा कि ये ऐसा ताज है जो सर पे खुद पहुंचता है, ये ऐसा ताज है जो सर पे खुद पहुंचता है, इसे जमीन पर रख दो ये खाकसार का है। ये ऐसा ताज है जो सर पे खुद पहुंचता है, इसे जमीन पर रख दो ये खाकसार का है। वहीं डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। मैंने जिस ताख में कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाकर वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताख में कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। उसकी तस्वीर इसी तरह मुकम्मल होगी, जाओ सूरज को उठा लाओ जमी पर रख दो। उसकी तस्वीर इसी तरह मुकम्मल होगी, जाओ सूरज को उठा लाओ जबी पर रख दो। इसी तरह के शेर कहने वाला एक शायर मेरी फहरिस्त में है, जिसे दुनिया अदब असरार चंदेरवी के नाम से जानती है। मैं उन्हें इन दो मिसरों के साथ दावत सुखन देता हूँ कि ये पाँव बताते हैं कि कालीन है घर में, ये पाँव बताते हैं कि कालीन है घर में, लहजा ये बताता है कि घर कितना बड़ा है। जनाब असरार चंदेरवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार इस पाकीज़ा सरज़मी पे हाज़िरी हुई है। बहुत अच्छा मुशायरा बना दिया भाई आदिल रशीद साहब ने। कुछ संजीदा समातें, ज़्यादा देर आप लोगों को मुश्किलें नहीं उठानी होंगी। कुछ वक्त चाहता हूँ आप हज़रात का। सियासत, जुल्फ, आंचल, भीगी पलकें, इंशाअल्लाह इस पर मैं शेर नहीं पढ़ूंगा। क्या कहने, मुझे मालूम है कि यहाँ अभी जो कुछ भी पढ़ा गया सिर्फ और सिर्फ अच्छे अशार पर आप लोगों ने दाद दी है। आप लोगों की समातों पर यकीन रखते हुए मैं मतलब पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ। इजाजत है? अता हो। मतलब यूं कहा था कि बस हमें ये फिक्र है दौलत कहां से आएगी, बस हमें ये फिक्र है दौलत कहां से आएगी, ये नहीं सोचा कभी बरकत कहां से आएगी। बस हमें ये फिक्र है दौलत कहां से आएगी, ये नहीं सोचा कभी बरकत कहां से आएगी। अब मैं शरीक कर रहा हूं अपने नौजवान दोस्तों के लिए। ये नहीं सोचा कभी बरकत कहां से आएगी, और जिंदगी भर सिर्फ बीवी के रहे हम बन के ताज, अपने हिस्से में भला जन्नत कहां से आएगी। बहुत अच्छा सर भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या जिंदगी भर सिर्फ बीवी के रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सिर्फ वो बीवी के रहे हम बन के ताज, अपने हिस्से में भला जन्नत कहां से आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहब्बत भाई जोरदार इस्तकबाल कीजिए खूबसूरत शेर का, पीछे वाले लोगों से भी। एक और मैं भी बजाऊं? इस भाई मैं भी बजाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, आप ही बजाइए। हमारी कुछ माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, वहां तक हाजिरी हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आप तक आऊंगा मैं। जी भाईजान बैठ जाइए। जिंदगी भर सिर्फ बीवी के रहे हम बन के ताज, अपने हिस्से में भला जन्नत कहां से आएगी। शाहिद अंजुम साहब भी बैठे हुए हैं,
बाकमाल शायर, वो भी दिल्ली में हुए, मैं अरसे दराज से मैं भी दिल्ली में हूँ। दिल्ली का जो है आज जो कल्चर है, जो नई नस्ल की जो तर्ज जिंदगी है, उस पस मंजर में मतला समात कीजिएगा। मतला यूं कहा था कि बरहना जिस्म का दीवार पे तुगरा जरूरी है। बरहना जिस्म का दीवार पे तुगरा जरूरी है। बरहना जिस्म का भाईजान ओ भाईजान, पहली बार आपके दयार में आए, अच्छी मोहब्बतों से नवाज दें, अगर अच्छे शेर हों तभी दाद दीजिएगा। हाँ, मतलब यूं कहा कि बरहना जिस्म का दीवार पे तुगरा जरूरी है। हमारी नस्ल को मैंने कभी कहा था कि किसी की नरगिसी आंखों को लाल करना है, किसी का इश्क में जीना मुहाल करना है। हमारे सर पे है इस रात की निगहबानी, उन्हें तो सिर्फ लिफाफा हलाल करना है। बहुत अच्छे असरार भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हमारे सर पे है इस रात की निगहबानी, बहुत अच्छे, वाह वाह। पे है इस रात की निगहबानी, उन्हें तो सिर्फ लिफाफा हलाल, उन्हें तो सिर्फ लिफाफा हलाल करना है। मतलब यूं कहा था कि बरहना जिस्म का दीवार पे टुकड़ा जरूरी है। हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। और लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। असरार चंदेरवी साहब, लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। और ये शेर सनीला में पढ़ रहा हूं, समाज कीजिएगा। जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है, किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता, मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। किसी भी बहुत अच्छे, किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता, जिंदाबाद। मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है, मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। नवाजिश हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब यूं कहा था कि कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया, मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया, मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। खुदा महफूज रखे क्या हुआ मेरे पड़ोसी को, कई दिन हो गए घर पे कोई पत्थर नहीं आया। खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज, बहुत अच्छे मेरे पड़ोसी को कई दिन हो गए घर पे कोई पत्थर नहीं आया। और वो शेर समाप्त कर ले हजरात, जिसके लिए आपको जहमत दी। कई दिन हो गए घर पे कोई पत्थर नहीं आया, मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है। कई दिन हो गए घर पे कोई पत्थर नहीं आया, मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, असरार चंदेरवी साहब जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और बड़ी आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। क्या नया शेर गाया सर चंदेरी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नई गजल के कुछ शेर समाप्त कर लीजिएगा कि जख्म कुछ ऐसा मुझे दे। ये शेर फिर मुकर्रर। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है। वाह वाह वाह। खुदा महफूज रखे क्या हुआ मेरे पड़ोसी को, कई दिन हो गए घर पे कोई पत्थर नहीं आया, मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। मतलब समाप्त करें, ये मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं कि जख्म कुछ ऐसा मुझे दे, जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि पुराना ना पड़े। जख्म के पुराना ना, जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि पुराना ना पड़े, कि पुराना ना पड़े, फिर तेरे बाद कहीं दिल को लगाना ना पड़े। अच्छा है, अरे भाई वाह 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 वाह। कुछ ऐसा मुझे, अरे क्या बात है असरार भाई, क्या मतलब कहा है भाई, वाह वाह। कुछ ऐसा मुझे दे के पुराना ना पड़े, पुराना ना पड़े, फिर तेरे बाद कहीं दिल को लगाना ना पड़े।
یہ ہمارے بڑے بھائی ہمارے چچا کی عمر کے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ پھر تیرے بعد کہیں دل کو لگانا نہ پڑے، بھوک جو دی ہے تو پھر رزق بھی ایسا دے دے۔ بھوک جو دی ہے تو پھر رزق بھی ایسا دے دے، زخم کچھ ایسا مجھے دے کہ پرانا نہ پڑے، پھر تیرے بعد کہیں دل کو لگانا نہ پڑے، بھوک جو دی ہے تو پھر رزق بھی ایسا دے دے، اپنے احباب کا حق چھین کے کھانا نہ پڑے۔ ارے زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ بھوک جو دی ہے تو پھر رزق بھی ایسا دے دے، بھوک جو دی ہے تو پھر رزق بھی ایسا دے دے، اپنے احباب کا حق چھین کے کھانا نہ پڑے۔ اور میرے نوجوان دوستو، زندگی کی صداقت تلخ سچائی ہے، ہمارے بزرگوں کے جو کی جانثاری ہے ہماری پرورش میں سماعت کرے۔ بھوک جو دی ہے تو پھر رزق بھی ایسا دے دے، اپنے احباب کا حق چھین کے کھانا نہ پڑے۔ گھر کی دہلیز میں یہ سوچ کے سو جاتا ہوں، گھر کی دہلیز میں یہ سوچ کے سوتا ہوں، پھر تیرے بعد کہیں دل کو لگانا نہ پڑے، گھر کی دہلیز پہ یہ سوچ کے سو جاتا ہوں، میری اولاد کو گھر چھوڑ کے جانا نہ پڑے۔ ارے کیا کیا گھر کی دہلیز پہ یہ سوچ کے سو جاتا ہوں، بہت اچھے بھائی، میری اولاد کو گھر چھوڑ کے جانا نہ پڑے۔ اس شعر پر آمین ضرور کہیے گا، میری اولاد کو گھر چھوڑ کے جانا نہ پڑے، ایسے اسباب عطا کر دے مجھے جیتے جی، میرے بچوں کو میرا قرض چکانا نہ پڑے۔ ایسے اسباب عطا کر دے، ارے اسرار بھائی زندہ باد، ایسے اسباب عطا کر دے مجھے جیتے جی، ایسے اسباب عطا کر دے مجھے جیتے جی، میرے بچوں کو میرا قرض چکانا نہ پڑے۔ اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں لکھنؤ پہنچے، لکھنؤ سے دلی پہنچے، سماعت کریں، میرے بچوں کو میرا قرض چکانا نہ پڑے، مسئلہ روٹی کا حل کیجئے جلدی صاحب۔ ارے کیا اچھا مصرع ہے یہ، مسئلہ روٹی کا حل کیجئے جلدی میرے صاحب، بچوں کو میرا قرض چکانا نہ پڑے، مسئلہ روٹی کا حل کیجئے جلدی صاحب، اس نئی نسل کو تلوار اٹھانا نہ پڑے۔ ارے زندہ باد، زندہ باد، اسرار چندروی صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ مسئلہ روٹی کا حل کیجئے جلدی صاحب، مسئلہ روٹی کا حل کیجئے جلدی صاحب، اس نئی نسل کو تلوار اٹھانا نہ پڑے۔ نوازی شکریہ، اور اس کے ساتھ ایک غزل کے 2-3 شعر، اس کے بعد آپ حضرات کی اور پڑھیے یہ شعر، اور پڑھیے، پیچھے تک سے آواز آ رہی ہے، ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے۔ ایسے اسباب عطا کر دے مجھے جیتے جی، میرے بچوں کو میرا قرض چکانا نہ پڑے، مسئلہ روٹی کا حل کیجئے جلدی صاحب، اس نئی نسل کو تلوار اٹھانا نہ پڑے۔ مطلب یوں کہا ہے، بہت حساس سماعتیں ہیں عادل بھائی، مسئلہ یوں کہا تھا کہ خود اپنے آپ پہ، شکریہ، مطلب یوں کہا کہ خود اپنے آپ پہ تہمت لگانی پڑ رہی ہے، خود اپنے آپ پہ تہمت لگانی پڑ رہی ہے، خود اپنے آپ پہ تہمت لگانی پڑ رہی ہے، وفاداری میں اب گردن کٹانی پڑ رہی ہے، خود اپنے آپ پہ تہمت لگانی پڑ رہی ہے، خود اپنے آپ پہ تہمت لگانی پڑ رہی ہے، وفاداری میں اب گردن کٹانی پڑ رہی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو 60 سال سے زیادہ اللہ نے ان کی عمر میں برکت دی ہے، خوش نصیب زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نئی نسل کے سامنے جو چیلنج ہے وہ کچھ بتانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سماعت کرنے شعر۔ خود اپنے آپ پہ تہمت لگانی پڑ رہی ہے، وفاداری میں اب گردن کٹانی پڑ رہی ہے، اس ضدوں میں ہو گیا یہ ملک تو تقسیم، لیکن ہماری نسل کو قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ضدوں میں ہو گیا یہ ملک تو تقسیم، لیکن ضدوں میں ہو گیا یہ ملک تو تقسیم، لیکن
ہماری نسل کو قیمت چکانی پڑ رہی ہے، ہماری نسل کو قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ بڑھاپے کا نہیں ہے بوجھ خالی سر پہ اپنے، بڑھاپے کا نہیں ہے بوجھ خالی سر پہ اپنے، جوان بیٹے کو بھی روٹی کھلانی پڑ رہی ہے۔ بڑھاپے کا نہیں ہے بوجھ خالی سر پہ اپنے، جوان بیٹے کو بھی روٹی کھلانی پڑ رہی ہے۔ اور وہ غزل کا شعر جس کے لیے میں نے غزل کے کچھ شعر ڈیزائن کیے، سماعت کر لیں حضرات۔ بڑھاپے کا نہیں ہے بوجھ خالی سر پہ اپنے، جوان بیٹے کو بھی روٹی کھلانی پڑ رہی ہے۔ ترقی بن سنور کر گاؤں آنا چاہتی ہے، سماعت کریں حضرات۔ جوان بیٹے کو بھی روٹی کھلانی پڑ رہی ہے، ترقی بن سنور کر گاؤں آنا چاہتی ہے، مگر اس راستے میں راجدھانی پڑ رہی ہے۔ ترقی بن کیا کہہ رہے اسرار صاحب، بابا بابا زندہ باد زندہ باد۔ ترقی بن سنور کر گاؤں آنا چاہتی ہے، مگر اس راستے میں راجدھانی پڑ رہی ہے، مگر اس راستے میں راجدھانی پڑ رہی ہے۔ اور شعر سماعت کر لے حضرات، مگر اس راستے میں راجدھانی پڑ رہی ہے۔ پڑھانا ہے ضروری اپنے بچوں کو ہمیں اب، ہاں پڑھانا ہے ضروری، پڑھانا ہے ضروری اپنے بچوں کو ہمیں اب، ہر ایک شعبے میں ہم کو مات کھانی پڑ رہی ہے۔ پڑھانا ہے ضروری اپنے بچوں کو ہمیں اب، ہر ایک شعبے میں ہم کو مات کھانی پڑ رہی ہے۔ وہ بدن کے خول سے باہر ہمیں جلدی نکالو، ہماری قبر کی مٹی پرانی پڑ رہی ہے۔ بدن کے خول سے باہر ہمیں جلدی نکالو، ہماری قبر کی مٹی پرانی پڑ رہی ہے۔ ایک مطلع اور کچھ شعر اور سماعت کر لیں۔ مطلع یوں کہا تھا کہ جیسا وہ چاہے اسی حال میں رہنا ہوگا، واہ زمینی جو صداقت ہے، جیسا وہ چاہے اسی حال میں رہنا ہوگا، اب کی بارش میں بھی ترپال میں رہنا ہوگا، جیسا وہ چاہے اسی حال میں رہنا ہوگا، اب کی بارش میں بھی ترپال میں رہنا ہوگا۔ زندگی بٹ گئی رشتوں کی نگہبانی میں، تم کو لکھنؤ ہمیں بھوپال میں رہنا ہوگا۔ زندگی بٹ گئی رشتوں کی نگہبانی میں، تم کو لکھنؤ ہمیں بھوپال میں رہنا ہوگا۔ اور یہ شعر سماعت کر لیں حضرات، برما کے حالات ہوں یا سیریا کے حالات ہوں یا ہمارے ملک کے حالات ہوں، سماعت کریں۔ زندگی بٹ گئی رشتوں کی نگہبانی میں، تم کو لکھنؤ ہمیں بھوپال میں رہنا ہوگا، زندگی تم کو لکھنؤ ہمیں بھوپال میں رہنا ہوگا۔ اور روشنی کے ہیں ہمیں آخری بس چشم چراغ، تم کو لکھنؤ ہمیں بھوپال میں رہنا ہوگا، روشنی کے ہیں ہمیں آخری بس چشم چراغ، یعنی زندہ ہمیں ہر حال میں رہنا ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد، ارے اسرار بھائی، ارے بھائی ایسا لگے کہ آپ لوگ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، بلائیے اسرار بھائی۔ یہ درگاہ کے سامنے یہاں کسی گلپوشی نہیں ہوتی، پھول مالائیں نہیں پہنائی جاتی، اگر آج اجازت ہوتی تو لاد دیتے آپ کو پھولوں سے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ الحمدللہ یقیناً ہم اپنے اسلاف کی تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کے جو فیوز و برکات ہیں اس سے وابستہ ہیں، کیا شعر سنا۔ اور میں قبل اس کے کچھ شعر پڑھوں، میں اس دیار میں حاضر ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ عقیدت کے کچھ پھول اس در پر رکھ دوں میں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے رنگ میں آ جاؤں گا۔ مطلب یوں کہا تھا کہ بدن کی تہ میں ہے، شاہد انجم بھائی، بدن کی تہ میں ہے پوشیدہ سینکڑوں سورج، بدن کی تہ میں ہے پوشیدہ سینکڑوں سورج، سماعت کر لیں حضرت، بدن کی تہ میں ہے پوشیدہ سینکڑوں سورج، تلاشے نور میں پھر بھی بھٹک رہے ہیں ہم،
تلاش نور میں پھر بھی بھٹک ان رہے حضرات ہیں۔ کی محنتیں سماج واہ کے واہ بدن واہ کی واہ۔ تہ میں ہے پوشیدہ سینکڑوں سورج، تلاش نور میں پھر بھی بھٹک رہے ہیں ہم، یقین آئے تو قبروں کو کھول کر دیکھو، فنا کے بعد بھی کیسے مہک رہے ہیں ہم۔ ارے زندہ باد زندہ باد، یقین زندہ باد، آئے زندہ باد۔ تو قبروں کو کھول کر ہاں۔ دیکھو، فنا کے بعد بھی کیسے مہک رہے ہیں ہم۔ مطلب یوں کہا تھا کہ قہر سے اس کے ندامت ہی بچا سکتی ہے، آہا، قہر سے اس کے ندامت ہی بچا سکتی قہر سے اس کے ندامت ہی ندامت ہی بچا سکتی ہے، ہم گنہگاروں کو رحمت ہی بچا سکتی ہے، بے شک بے شک، واہ واہ قہر واہ سے واہ اس کے ندامت ہی بچا سکتی ہے، ہم گنہگاروں کو رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ روٹیاں 3 ہیں اور 4 ہیں مہمان گھر میں، آہا، اب آپ کی ذمہ داری ہے روٹیاں 3 ہیں یہاں۔ اور 4 ہیں مہمان گھر میں، کیا کہہ رہے قہر ہیں؟ سے اس کے ندامت ہی بچا سکتی ہے، ہم گنہگاروں کو رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ روٹیاں 3 ہیں اور 4 ہیں مہمان گھر میں، اے غریبی تجھے برکت ہی بچا سکتی ہے۔ ارے واہ واہ روٹیاں واہ واہ 3 واہ۔ ہیں اور 4 ہیں مہمان گھر میں، روٹیاں 3 ہیں اور 4 ہیں مہمان گھر میں، اے غریبی تجھے برکت ہی بچا سکتی ہے۔ ایک شعر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے نظر کر دوں، بے انصافی ہوگی اگر ان کے لیے کچھ نہ کہوں تو۔ اے غریبی تجھے برکت ہی بچا سکتی ہے، گھر کے سب لوگ تو بیٹھے ہیں مخالف بن کر، ہاں، گھر کے سب لوگ تو بیٹھے ہیں مخالف بن کر، عشق زادے کو بغاوت ہی بچا سکتی ہے۔ ارے بہت اچھے، گھر کے سب لوگ واہ تو واہ بیٹھے ہیں واہ مخالف بن کر، واہ واہ واہ، عشق زادے کو بغاوت ہی بچا سکتی ہے۔ اور یہ شعر بطور ایک امانت کے آپ حضرات سماعت کر لیں، گھر کے سب لوگ تو بیٹھے ہیں مخالف بن کر، عشق زادے کو بغاوت ہی بچا سکتی ہے، ساری دنیا ہی بنی بیٹھی ہے بارود کا ڈھیر، اب ہمیں صرف محبت ہی بچا سکتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، ساری واہ 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 واہ، کیا کہنے ساری صاحب، زندہ باد دنیا زندہ ہی باد۔ بنی بیٹھی ہے بارود کا ڈھیر، ہاں ہاں ہاں، اب ہمیں صرف محبت ہی بچا واہ سکتی واہ ہے، واہ 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 واہ۔ اب ہمیں صرف محبت ہی بچا سکتی ہے۔ 2-3 شعر اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ مطلب یوں کہا تھا کہ وقت رخصت، میرے نوجوان دوست شریک ہوں، وقت رخصت میرے کاندھے پہ تیرا سر رکھنا، وقت رخصت میرے کاندھے پہ تیرا سر رکھنا، کتنا مشکل تھا ان آنکھوں میں سمندر رکھنا، واہ واہ، وقت رخصت میرے کاندھے پہ تیرا سر رکھنا، کتنا مشکل تھا ان آنکھوں میں سمندر رکھنا۔ اور شعر سماعت کر لیں حضرات، کتنا مشکل تھا ان آنکھوں میں سمندر رکھنا، اب محبت کے تقدس کو بچانے کے لیے پھول ایک ہاتھ میں پتھر رکھنا، اب محبت کے تقدس کو بچانے کے لیے پھول ایک ہاتھ میں پتھر رکھنا، عشق کی آگ جلا دینا کہیں تیرا وجود، پھول ایک ہاتھ میں پتھر رکھنا، عشق کی آگ جلا دینا کہیں تیرا وجود، میرے حجرے میں قدم سوچ سمجھ کر رکھنا، عشق کی آگ جلا دینا کہیں تیرا وجود، میرے حجرے میں قدم سوچ سمجھ کر رکھنا۔